فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام، حمدک اللہم علی جزیل الانعام، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی صاحب لواء الحمد، علی جازم اعناق النواصب اللئام، والذی رفعہ علما للاسلام، ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا۔ روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ الجاریہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی الاعظم الاکرم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ مل کے مہدوی درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ طب نازا پہ ناگوار نہ گزرے تو ذرا قدم بقدم آگے تشریف جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ ابر کرم بھی آپ کے ساتھ شریک غم حسین ہو۔ ایک مرتبہ زبانوں کو پھر بھی درود سے معطر فرما لیجیے۔ میرا جوان ذرا اندر آ جائیے۔ آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس سے بھی ذرا بہتر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد کے لیے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، ارباب دانش و فہم تشریف فرما ہے۔ تمام حمد و ثنا اس واجب الوجود مدبر الامور لم یزل ولا یزال کو زیبا ہے کہ جو دور اتنا ہے کہ میلوں کے فاصلوں سے بھی انسان تک رسائی حاصل نہ ہو سکے، اور قریب اتنا ہے کہ اگر خود انسان خودی کی شاہراہ پہ آ جائے تو خود سے ملاقات سے پہلے خدا میسر ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ اس کے عاشقوں کو اس کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور مخفی اتنا ہے کہ ڈھونڈو بھی تو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ بولتا ہے پر سنائی نہیں دیتا، وہ نہیں ملتا جب تک بندہ دہائی نہیں دیتا۔ وہ ہر جگہ پر ہے پر اس کی کوئی جگہ نہیں، ہر زمانے میں ہے پر اس کا کوئی زمانہ نہیں۔ اگر کوئی اس کے دیدار کا شوق پیدا کر کے طور پہ تشریف لے آئے تو وہ طور کو توڑ دیتا ہے اور خود کا دیدار نہیں کراتا، لیکن اگر اسے پسند آ جائے تو وہ مکہ سے مہمان بلا کے معراج پہ اپنا دیدار کرا لیتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اگر کسی عام انسان کو
خدا سے ملنے کا شوق ہو تو اسے چاہیے وہ قبر حسین زیارت حسین پہ چلا جائے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ خدا تک جانے کے تنہا راستے کو کربلا کہتے ہیں. اس لیے میرے مولا امام ششم نے کامل زیارات معتبر ترین کتاب زیارات کی، اس میں مرقوم ہے روایت، من زار الحسین فی قبرہ کربلا فقد زار اللہ فی عرشہ. جو حسین کو کربلا میں ملنے گیا اس کا وہی اجر ہے گویا عرش پہ معبود کو ملنے جا رہا. یعنی اس سے مبادا کوئی اور گمان پیدا نہ ہو. یعنی معنی یہ ہے کہ تنہا وہ میر کارواں جس کا قافلہ خدا تک پہنچتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. اور آج محرم الحرام کی پہلی ہے. آپ بنیت عزاداری امام حسین تشریف لائے ہیں. جیسا کہ میں نے ابتدائی سخن میں ہی مماتا کی حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے آپ کے گوش گزار کر دیا کہ انشاءاللہ اس عشرے کا عنوان معرفت یوسف زہرا رہے گا. لیکن میں کچھ جملے تمہید کے طور آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے پتہ تو چلے کہ عزاداری کا انتظار امام سے رابطہ کیا ہے. یہ سالانہ جو عزاداری کی محافل و مجالس منعقد ہوتی ہیں، میں چونکہ یہاں مشترک مسلمانوں کا مجمع تشریف فرما ہے، اپنی تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے چند غلط فہمیاں دور کرتا چلوں کہ یہ عزاداری حسین کسی پیر کا سالانہ عرس نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والے شبیر کے عالمی انقلاب کی سالانہ مشقوں کا نام ہے. میرا جوان یہ بات سمجھ لے، حقیقت عزاداری واضح ہو جائے گی. یہ کسی مرحوم و مغفور کی برسی کا نام نہیں ہے، بلکہ عزاداری حسین ہر عہد کے یزید پر طوفان بن کے برسنے کا نام ہے. بس ایک جملہ اور بڑھاتا چلوں، یہ عزاداری حسین کسی سانحے، کسی حادثے کی یاد میں منانے جانے والی سالگرہ نہیں ہے، کسی حادثے کی یاد میں منائی جانے والی سالگرہ نہیں ہے، بلکہ عزاداری حسین انسان کی حیات کو حادثات سے بچانے والے الہی منصوبے کا نام ہے. یہ وہ صحیفہ الہی ہے عزاداری حسین، جس کے ایک سبق کا نام یزید فہمی ہے، دوسرے سبق کا نام یزید سے نفرت ہے، اور تیسرے سبق کا نام حسین پرستی ہے، اور اس کے مرکزی سبق کا نام عشق معبود و پروردگار ہے. عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری بزم نہیں ہے، عزاداری مسلسل جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے. سامعین، یہ جو ہر بارگاہ میں سالانہ محرم کی عشرے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں یہ ایک بار دو بار، بھئی مرحوم آپ کے والد والدہ بھی دنیا سے گزر جائیں تو آپ 3-4 سالوں کے بعد غم کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. یہ سالانہ عشق حسین، یہ سالانہ ماتم، یہ سالانہ عزاداری، میں اسے کچھ یوں تعبیر کرتا ہوں کہ کربلا کو ہیڈ کوارٹر سمجھو اور ہر امام بارگاہ کو شبیر کی تحریر کا مورچہ سمجھو. یہ جو سیاہ برتی ہم پہن کے آتے ہیں، یہ جو علم و مشق، یہ جو تلوار و ہتھیار، یہ سب بتا رہے ہیں کہ حسین نے کربلا میں جنگ ختم نہیں کی، ابھی جنگ شروع ہوئی ہے. جنگ شروع ہوئی ہے. اس جنگ کو پائے تکمیل میں عصر ظہور میں پہنچایا جائے. بس مجھے سہارا دیجیے کہ میں تمہید کو مکمل کر رہا ہوں. ایک جملے میں سمیٹ دوں کہ عزاداری حسین کا انتظار امام کے ساتھ کتنا مضبوط اور مستحکم رشتہ موجود ہے. ایک جملے میں عرض کر دوں کہ عزاداری تمہید ظہور امام ہے، کربلا دیباچہ کتاب ظہور حجت ہے، اور ظہور امام تکمیل مقصد کربلا کا نام ہے. لہذا
مبادا کسی کے ذہن میں آئے کہ عزاداری کا ترجمہ ہے پرسا، عزاداری کا ترجمہ ہے تسلی. ہمارے ہاں عموماً ترجمہ میں کہا جاتا ہے نا ہم پرسا دینے جا رہے ہیں. یہ بہت سطحی ترجمہ ہے عزاداری حسین. پرسا، تسلی، حوصلہ اسے دیا جاتا ہے جو ٹوٹ چکا ہو، اور جو ٹوٹ جائے وہ حسین نہیں ہوتا. آپ کون ہوتے ہیں حسین کو تسلی دینے والے؟ میں کون ہوتا ہوں حسین ابن علی کو حوصلہ دینے والا؟ جس نے کائنات میں عالم امکان کو حوصلہ دیا ہوا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور حماسائی کربلا ہمارے ہاں بیان نہیں ہوئی متاسفانہ. ہم نے بیچارہ حسین بتایا ہے. خدا کی قسم حسین تو بیچارہ ہو ہی نہیں سکتا. جو حسین سے ٹکرائے وہ قیامت تک بیچارہ ہو جاتا ہے. یہ گمان چھوڑ دیجئے اپنے ذہنوں سے. یہ اس بات کو نکال دیجئے کہ گھیر کے مارا تھا فاطمہ کے لال کو. نہیں صاحب، بلکہ اصلی منافق کے چہرے سے نقاب کھینچ کے قیامت تک جو کربلا کے حصار میں باندھ دے یزیدیت کو، اس مسیحا کو حسین ابن علی کہتے ہیں. سب مل کے مردہ سمندر گمراہی میں بپھری ہوئی باطل کی موجوں سے بچا کے سفینۃ النجات میں داخلہ دینے کا نام عزاداری حسین ہے. خواہش نفس کی ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے قیدی کو حریت کا پیغام دے کر انا الحر کی سند عطا کرنے کا نام عزاداری حسین. سامعین، عزاداری حسین، اب یہ جملہ بہت گہرا ہے. اگر منتقل ہو جائے تو خدا کی قسم عزاداری منانے میں مسلکوں کی تفریق ختم ہو جائے. عزاداری حسین وہی مطلب رکھتی ہے جو انقلاب رسول اللہ رکھتا ہے. بھئی یہ جملہ مشکل ہے، میں ذرا سنبھال کے اس کورس کرنا چاہتا ہوں. جب رسول اللہ اس کائنات میں تشریف لائے تو جاہلیت کا زمانہ تھا، جس کو انشاءاللہ وضاحت کروں گا. آپ نے آ کر جاہلیت کو ختم کیا. کیا ضرورت پڑ گئی تھی پسر علی کو کہ وہ اپنے ہی تخت کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، ایک بھائی نے، کہ یہ کربلا یہ کربلا وہ کربلا اس طرح کربلا اس طرح، ایک جملے میں کربلا کو نچوڑیے، کربلا ہے کیا؟ میں نے کہا کربلا ہر اس فکر سے ٹکرانے کا نام ہے جو محض اس لیے کسی کو مان لیتی ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہے. بغاوت ہے اس فکر سے. وہ یزید کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ مانتے جا رہے تھے. جو جاہلیت رسول اللہ کو درپیش تھی، پلٹ کے وہی جاہلیت حسین کو درپیش تھی. غلط مفسر ہیں جو لکھتے ہیں کہ دو شہزادے باہم دست و گریباں ہوئے تھے. کہاں طہارتوں کا شہنشاہ، کہاں عزتوں کا آقا، اور کہاں پلید کردار کا مالک یزید. سامعین، یہ بہت بڑا منصوبہ تھا جو اسلام کے خلاف کھیلا گیا. عزاداری اس کی سالانہ مزاحمت کا نام ہے، ہر عہد کے یزید کے تعاقب کا نام ہے. یہ مسلسل مزاحمت ہے، مسلسل ٹکراؤ ہے، مسلسل تناؤ ہے، مسلسل جھگڑا ہے، مسلسل رزم ہے، مسلسل تبرہ ہے یزیدیت کے خلاف. عزاداری حسین یعنی وہ تحریک جو سید الشہداء نے اس وقت شروع کی جب منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ نہ کوئی نبی اترا ہے نہ کوئی وحی اتری ہے. ہر دور میں جب یہ کردار ابھرے گا تو عزاداری اس کا گریبان نوچے گا. بس میں تمہید کو تمام کر چکا. عزاداری حسین، شاید اس خلاصے سے، اس تمہید سے کچھ واضح ہو چکا ہو. عزاداری یعنی سالانہ مشق تاکہ لشکر امام میں. اور عزاداری حسین اس لیے واجب یا فرض ہے. یہ مستحب، یہ سنت والی بات تو میں کرتا ہی نہیں. اس لیے کہ قائد ملت جعفریہ نے فرمایا تھا نا
عزاداری شیرک حیات ہے میری، اور جس طرح جینے کے لیے شیرک حیات چاہیے، ہمارے اسلام کو سانسیں بھرنے کے لیے عزاداری حسین چاہیے۔ ہم پہ واجب ہے جی، سب سے بڑا واجب ہے عزاداری حسین، اس لیے کہ اگر عزاداری ختم ہو جائے تو اللہ اکبر کی صدا رہتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، سجدوں کا نشاں باقی رہتا ہے، قلب سجدہ مر جاتا ہے۔ لہذا عزاداری ہر دور میں فریضہ ہے اور اس کو نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ میرا سلام ہے ان بزرگ ریشوں پر کہ جو اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک تنہا غریب صحرا میں نکلا۔ میں شکریہ ادا کیا کریں جوانوں اپنے بزرگوں کا، اللہ نے تمہیں ایسے بزرگ عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی۔ وہ امانت جو کربلا میں اس کی بہن لے کر شام چلی، وہ آج تمہارے تک منتقل کر دی۔ میں ہمیشہ پہلی محرم کی مجلس کو ایک فضائل و مصائب الگ ہو ہی نہیں سکتے صاحب، ان کے فضائل ہی مصائب ہیں، ان کے مصائب بھی فضائل ہیں۔ میں شاید یہ کل جملہ کہنا تھا لیکن آپ کی بہت ساروں کی آنکھیں تاروں کی جملہ کہہ دوں، کیوں حسین 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 ہو رہا ہے؟ اس کی تنہا وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑوں کے بیٹے بھی اسلام بچانے نہیں نکلے، علی کی بیٹیاں بھی اسلام بچانے نکلے۔ ہمیں عشق کیوں ہے اس قبیلے سے؟ ہر سطح کی قربانی تمہیں کربلا میں ملی، لیکن میرے عزیزو عزادارو، ایک بار رک کے سوچنا تو صحیح، کیا صرف میری آنکھوں کے آنسو قیمت ہیں حسین کی قربانی کی، یا کردار کی تبدیلی بھی ضروری ہے صاحب؟ آپ کا پہلی محرم میں عزا خانے میں آنا دراصل حسین کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جو کر رہے ہیں، ایک کمٹمنٹ ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ ہر معاہدے میں کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے۔ عزاداری اس معاہدے کا نام ہے جس میں اپنا نفس بیچ کر حسین خریدا جاتا ہے۔ حسینیت خریدا، عزاداری امام مظلوم کربلا ایک انتہائی گہری خدا کی حکمت کا نام ہے، خدا کے منصوبے کا نام ہے۔ اور سامعین، ڈیجیٹل دور آ چکا ہے، میڈیا کا دور آ چکا ہے، نسلوں کے مزاج مختلف ہو رہے ہیں۔ پہلے وقت ہوا کرتا تھا بارگاہوں کی پہلی محرم میں چھلکتا تھا مجمع، اب میرے جوانوں کی مصروفیات مختلف ہو رہی ہیں۔ میں فیس بک والے جوان سے بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم اپنا وقت سارا سال کہیں بھی صرف کیجئے، پر محرم میں موبائل کو بھی الوداع کر کے صرف عزاداری حسین کیجئے۔ اس کی جس دن قیمت کم ہو گئی اس دن بھیس بدل کے یزید بھی راج آئے۔ عزاداری حسین مسلسل رزم کا نام ہے جو لڑی جا رہی ہے، الجھ رہا ہے شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی، الجھا تھا میدان کربلا۔ لہذا، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، بات آ گئی تو ایک جملہ اور سمیٹیے، عزاداری کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ کوئی خوش فہمی میں مت رہے کہ میرے ہونے سے عزاداری ہو رہی ہے۔ ہم عزاداری کے مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہے جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں اور آپ تو عزاداری کے نوکر ہیں، نوکر، اور نوکر اپنی اوقات میں اچھے لگتے ہیں۔ ہم صف عزا اور یہ خیمہ حسین ہے جہاں ہر کسی کو حر ہونے کی اجازت ہے۔ حسین وہ جو مقتلوں کو مکتبوں میں ڈھال کے کردار تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ عزاداری امام حسین، سامن مجھے عزت سید الشہداء کی قسم، میں نے کئی مراجع سے نجف میں یہ سنا ہے، میں نے مراجع کو ننگے پاؤں چلتے دیکھا ہے، سر پہ پیٹتے دیکھا ہے، سیاہ لباس میں دیکھا ہے، منہ پہ ماتم کرتے دیکھا ہے، بے قابو ہوتے دیکھا ہے، اور ان سے سنا ہے کہ ماں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم، میں پہلی بار تاریخ منبر پہ جملہ پڑھ رہا ہوں، جن کی وفات ہوئی تقریباً پچھلے سال 29 یا 28 ماہ محرم کی بات ہے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یا کسی نے کہا کہ حضور ہمارے پاس تو لوگ ماتم اور عزاداری اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ ان کا اتنا گہرا فکرہ تھا، انہوں نے فرمایا اسلام کے دامن میں سوائے عزاداری کی اور رکھا ہی کیا ہے؟ شاید یہ میری بات بوجھ ہو جائے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی دو قسم، دو رنگ کے اسلام تمہیں بازار میں نظر آئیں گے، ایک وہ جو بنا عزاداری کے ہے، ایک وہ جو عزاداری کے ہے۔
عزاداری یعنی قبیلہ اہل بیت سے وفاداری. یہ والا اسلام اگر ہے تو بس ہے، سوا اس کے اور اسلام کی تفسیر کوئی نہیں. بس سامنے میں نے تمہید سمیٹ دی، آپ کی توجہات مبذول ہو گئی. جیسا کہ عرض کیا کہ عزاداری حسین ایک بہت بڑی عالمی انقلاب اور ایک جہانی آفاقی نہضت کی شروعات کا نام عزاداری حسین. کتاب حیات کی آخری قسط یوسف زہرا کے ہاتھوں سے لکھی جائے گی اور اس قسط میں اپنا حصہ ڈالنے کو عزاداری حسین کہتے ہیں. لہذا عزاداری اس نیت سے برپا کی جائے، اور پہلے دن اس لیے دہرانا یہ فرض تھا تاکہ کس نیت سے آئیں، پرسہ دینے نہیں آئے فقط. اور یہ ایک اور حضرت آیت اللہ کے خوبصورت فقرہ وہ فرمایا کرتے تھے، یہ بھی گمان کسی کو نہ ہو کہ ہم نہیں روئیں گے تو حسین پہ کوئی نہیں روئے گا. کہا یہ تو شکر ادا کرو کہ تم رو رہے ہو، اگر تم چپ ہو گے تو ذرے اور آسمان سے رونے کی آوازیں ہوگی. اس لیے کہ حسین ابن علی محسن بشریت نہیں ہے بلکہ محسن عالم امکان کا نام حسین، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ کل یا پرسوں میں عرض کروں. لہٰذا عزاداری حسین اس جد و جہد، اس کاوش، اس کوشش کے ساتھ عزاداری میں تشریف لائیں کہ یہاں سے لیس ہو کر ہم نے لشکر امام میں داخل ہونا ہے. جو عزاداری مجھ میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی وہ آخرت میں میرا نامہ اعمال تبدیل کیسے کرے گا؟ جو عزاداری، جو ماتمداری مجھے مصلے سے اٹھا کر، بستر سے اٹھا کر مصلے تک لانے پہ قادر نہیں ہے، وہ مجھے دوزخ سے چھڑانے پہ کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کردار ساز تحریک کا نام عزاداری حسین. اور شاید میں اپنے موضوع تک نہ آ سکوں، آج بات بڑھتے بڑھتے چلے جا رہی ہے. صرف سیاسی انقلاب کا نام نہضت کربلا نہیں ہے سامنے، گھریلو مسائل کا حل بھی کربلا میں ملے گا. اس لیے کہ یزید کا فساد فقط منبر پر نہیں تھا، اس کا اپنے محرموں سے رویہ اچھا نہیں تھا، اس کے کردار میں بدسلوکی تھی، اس کے کردار میں بد لحاظی تھی، وہ کردار میں بد کردار واقع ہوا تھا. وہ شخص تھا کہ جو امانت میں خیانت کرنے، نماز کے وقت میں رقاصاؤں کو دربار رسول میں نچانے کا کام کرتا تھا. جائیے جا کے بھائیوں کی کتابوں میں پڑھیے یزید کیا تھا. اب اپنا حوالہ تو دے ہی نہیں رہے. یعنی سید الشہداء کا جو جہاد ہے، امام حسین کا جو جہاد ہے، بس یہ نہیں ہے کہ ایک تخت، ایک کرسی، ایک حکومت. متاسفانہ ہمارے بعض مفسران کربلا نکل آئے ہیں پاکستان میں بھی جو صرف سیاسی تفسیر کر رہے ہیں کربلا. سیاست کربلا کا حصہ ہے، کل کربلا نہیں ہے. کربلا، غور فرمائے گا، جملہ بہت گہرا عرض کر رہا ہوں، کربلا گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر دربار تک، رشتوں سے لے کر دوستوں تک، انفرادی حیات سے لے کر اجتماعی زندگی تک، غرض انسان کے تمام حیات کے زاویوں میں اصلاح کی تحریک کا نام کربلا حسین ہے. لہذا جب محرم، جب کربلا بیان ہوگی تو کردار کی بات بھی ہوگی. میں نے اپنی بیوی سے کس طرح بات کرنی ہے یہ بھی آپ کو کربلا سکھائے گی. میں نے اپنے بچوں سے کیسے بات کرنی ہے یہ کربلا سکھائے گی. آفس میں نے کرپشن کرنی ہے یا نہیں کرنی، میں نے جھوٹ بولنا یا نہیں بولنا، یہ سب فیصلے کربلا کے منبر سے ہوں گے. گھبرا تو نہیں کہ میرے ایسے میں یہاں عرض کروں کہ بہت سارے حقائق اس لیے منبر سے چھپا لیے جاتے ہیں جو کہ آپ کی خاموشی ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہم تو آوازوں سے نہیں خوف کھاتے، خاموشی تو پھر ویسے خاموشی. بس ہمیں ایک عمر گزری ہے ہماری فضائل و مصائب و نوکری شبیر کرتے ہوئے. 12 سال 11 سال پہلے ہم نے یہاں سے منبر پر پڑھا تھا. جب سے ہوش سنبھالی ہے منبر پہ آ رہے ہیں. اب وہ دور گزر گیا جب ہم آپ کو غفلت میں رکھیں گے. صاف سیدھی بات، جب حسین سر کٹا کے نوکے سنا پہ خاموش نہیں ہے تو بھئی ہمارے اندر کون سی مشکل ہے؟ مجھے مال کا مسئلہ ہے، مجھے شہرت کا مسئلہ ہے، کیوں سیدھی بات نہیں بتائی جا رہی ہمارے منبر سے؟
حق گوئی جرت. خدا کی قسم ایک منظر لکھا ایک مورخ نے. اس نے کہا میں نے کائنات میں پہلی بار رسن بستہ بی بی کو تخت نشین سے جیتتے ہوئے دیکھا. رسیوں والی بی بی کو تخت نشین سے جیتا ہوا دیکھا. جب وہ بول رہی تھی تو یہ گھبرا رہا تھا. یہ طاقت حق گوئی صرف کربلا کی میراث ہے. اور اگر یہی میسر نہ ہو سامعین تو اس کا مطلب ہے کربلا فہمی میں کہیں نقص رہ گیا. بس موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں سامعین. لہٰذا اس نیت سے ہم نے عزاداری حسین کو بقا کرنا ہے تاکہ عزاداری حسین کے ذریعے سے آنے والے حسین کے لشکر میں داخلے کے قابل ہو سکے. کربلا میں 3 کردار ہیں سامعین، 3 کردار. میں بس داخل ہو رہا ہوں اپنے موضوع میں. عموماً کربلا کے بیان میں 2 کرداروں کو پیش کیا جاتا ہے. ایک وہ جو اہل توحید تھے کربلا میں، ایک وہ جو ان سے ٹکرا رہے تھے. یعنی سادہ لفظوں میں کہوں لشکر حسین و لشکر یزید. یہ جانب حسین پہ تھے، وہ جانب یزید پہ. لیکن امت کا بڑا حصہ نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. وہ کیا کر رہا تھا اس وقت؟ حج کر رہا تھا جب حسین نکل رہے تھے. اور آپ جب لعنت کرتے ہیں زیارت بارسہ میں تو آپ ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں جنہوں نے حسین کو قتل کیا، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جنہوں نے سنا اور چپ ہو کر راضی ہو گئے، اور ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو غیر جانبدار ہو گئے کربلا سے. میں بس آ گیا موضوع میں، آ گیا سامنے. 3 طبقے، لشکر یزید، لشکر حسین اور دوسرا غیر جانبدار طبقہ. یہ وہی عبادتی مسلمان تھے جو کربلا میں محو طواف تھے، حج میں محو طواف تھے، سید الشہداء کے ساتھ برابر احرام باندھا ہوا تھا. اور حسین نے کہا کہ میں دین بچانے جا رہا ہوں. خدا کے قسم کعبہ کا بس نہیں چلتا کہ وہ حسین کے ساتھ چلنے جاتا. میں دین بچانے جا رہا ہوں. مسلمانوں نے طواف میں اپنا دین سمجھا، جبکہ بہت قریب سے دین گزرا تھا. اس لیے کہ یہ میرا عقیدہ تو نہیں ہے نا صرف، یہ تو سب مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے نا. میرے سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی سب کہتے ہیں نا شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین دار است حسین، نہیں دین است حسین. مکمل دین کا نام حسین ابن علی ہے. لہٰذا 3 طبقے تھے. اب بات میں آگے سامنے ہم ان کو تو برا ہمیشہ کہتے ہیں، مرداباد کہتے ہیں جو لشکر یزید میں شامل تھے. ان کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا تبصرہ ہے جنہیں حسین بلاتے رہے اور وہ وہاں عبادت کرتے رہے؟ بس آگے اب کم از کم اتنا تو طے ہے کہ وہ لشکر حسین کا حصہ نہیں ہے. رہبر موسم کا جملہ ہے بڑا وسیع ہے. انہوں نے فرمایا غیر جانبدار طبقہ حق اور باطل کے مارکے میں جانب باطل میں ہوتا ہے. میرے جن بچوں کو اردو سمجھ نہیں ہے ان سے معافی چاہتا ہوں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں. غیر جانبدار طبقہ حق اور باطل کی جنگ میں باطل کی طرف ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لشکر یزید کے 2 مرحلے ہیں. ایک چھوٹا دائرہ ہے، ایک بڑا دائرہ ہے. ایک وہ لشکر یزید ہے جو براہ راست کربلا میں حسین سے لڑنے آ گیا. دوسرا وہ تھا جو اس گمان میں کعبہ بیٹھا رہا کہ شاید ہم لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان دونوں کو باہم مسترد کرنے کا نام عزاداری حسین ہے. یہ حقیقت عزاداری ہے. اب آگے نام سامنے، آگے اپنے موضوع میں. یعنی کیا مطلب ہوا عزاداری حسین ابن علی کا؟ کیا فہم ہوئی؟ کیا نتیجہ نکلا؟ خلاصہ بحث کیا ہوا؟ عزاداری حسین یعنی خود کو امامت کے لیے میدان میں حاضر کرنے کا نام عزاداری حسین. غیر جانبدار آدمی پسند نہیں ہے امامت میں.
اب آ جائیے جو تمہید سخن میں میں نے آپ کی خدمت میں شورۂ آفاق، ترانہ قبیلہ بہدویہ، حدیث مبارک آب وحی سے دھلی ہوئی لسان رسالت سے برآمد یہ خوبصورت فقرے کے من مات ولم، میرے ساتھ پڑھیے گا جن کو آتی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے کی ماتا، یہ نغمہ ہے، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے. ضروری تو نہیں صرف پی ٹی آئی کے ترانے یاد ہوں. ہماری پارٹی تو مہدوی پارٹی ہے، میاں والی میں گرچہ بات کرنا مشکل ہے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد کے ذات. یہ ترانہ مہدوی ہے، یہ ہماری نسل میں یہ سامعین یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. من مات ولم یعرف امام زمانے کی ماتا میتتن جاہلا. اچھا اس کا ایک انتہائی سادہ سا ترجمہ کیا جاتا ہے جو جتنا سادہ ہے اتنا ہی غلط ہے. میں وہ کرتا ہوں جو عام طور پہ کیا جاتا ہے. جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ جانتا ہو تو وہ جہالت کی موت مرے. یہاں دو غلطیاں ہیں ترجمے میں اور عموماً یہ ہو جاتا ہے. ایک تو معرفت کا ترجمہ جاننے سے نہیں ہے، اس کے لیے عربی میں اور الفاظ استعمال ہیں. میں ہو بہو ترجمہ جو بنتا ہے وہ عرض کرتا ہوں. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جہالت کی نہیں جاہلیت کی موت مرے گا. حضور دو چیزیں ہو گئی. معرفت میں تو بعد میں آئیں گے، پہلے اس کو طے کر لیں. جو بھی بنا معرفت وقت کے امام دنیا سے رخصت ہو جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا، جہالت کی نہیں. سامعین جہالت ہو رہے، جاہلیت ہو رہے. سادہ لفظوں میں اس کو پڑھاؤں تو جہاں پر علم نہ ہو وہاں جہالت ہے، لیکن جہاں پر اسلام نہ ہو وہاں جاہلیت ہے. اسی لیے عصر رسول سے پہلے والے زمانے کو زمانہ جہالت نہیں کہتے. زمانہ جہالت تو آج بھی چل رہا ہے. عصر رسول سے پہلے والے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. یعنی جہاں پہ علم ختم ہو جائے وہ جہالت، جہاں اسلام دم توڑ جائے وہاں جاہلیت. تو اب ترجمہ یوں بنانا کہ جو بھی امام وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ گویا کہ اس دنیا سے کافر مارا گیا ہے. اور یہ متواتر روایت ہے، قطعی روایت ہے. ایک قدم اور بڑھائیے اس کو. اس کی تفسیر میں فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں ایک اور حدیث نبوی اسی معنی میں ذکر کیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا یہودیا او نصرانیا لم یمت علی فقرۃ الاسلام. جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، نبی فرماتے ہیں وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، وہ میں محمد کے دین پہ نہیں مرا. یہاں رکنا ہوگا سامعین. جو بھی اس دنیا سے اس کیفیت میں چلا جائے وہ جاہلیت یعنی اسلام سے باہر. جیسے میں نے عرض کیا عزاداری آنے والے حسین کے لشکر میں تیاری کا نام ہے. تو پہلے پتہ تو چلے لشکر والا ہے کون جس میں جانا ہے. جب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی. اور یہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الافصاح الامامہ کے صفحہ نمبر 2 میں جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے من مات ولم یعرف امام زمانے کی ماتا میتتن جاہلیہ، وہ فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے یہ متفق ہے تمام فریقین کے درمیان. اور پھر فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ انسان بے شک حج یا روزہ رکھے، نماز پڑھے یا صدقات دے، وہ خیرات کرے یا اچھے کام کرے، وہ صلہ رحمی کرے یا کوئی بھی عبادت کرے، لیکن اگر سب اماموں کو بھی مانتا ہو 12ویں کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ قیامت کے دن کافر مرے گا. فہم روایت ہے. لہذا اگر میرا بس چلتا تو میں ہر عشرے کا عنوان معرفت امام زمانہ رکھتا، کیونکہ سب سے زیادہ
جس چیز کو آج پیش کرنے کی ضرورت ہے سامعین، وہ موضوع معرفت امام زمان سے۔ مجھے معاف کیجیے گا، اشر و پیشرے گزر جاتے ہیں، ایک بار بھی نام تک منبر سے بیان نہیں ہوتا یوسف سے۔ کئی بار ہوا، میں نے بچپن میں سنے اشرے، فضائل پڑھے ادھر کے، خیبر پڑھی، احد پڑھی، بہت اچھا ہے، خیبر و احد پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے تاکہ نسل شجاع پیدا ہو، لیکن ناکافی ہے، اس لیے کہ ہمارا اول فریضہ اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ انشاءاللہ موضوع رہے گا ہمارا معرفت یوسف زہرا سلام، اور آپ کی خدمت میں کئی روایات، مثالوں اور تمثیلوں اور اقوال علماء اور آیات سے پیش کر کے ایک پورا نصاب کوشش کریں گے معرفت امام کا پیش کر سکیں۔ اب ذرا مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں معرفت کی تھوڑی ڈیفینیشن کی طرف ہوں، تعریف کی طرف ہوں، وضاحت کی طرف ہوں۔ کیا چاہیے مجھے آپ کو مسلمان رہنے کے لیے؟ اپنے وقت کے امام کی معرفت چاہیے، اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تکفیر کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں عادت نہیں ہے، لیکن دہرائی بڑی ضروری ہے، یاد دہانی بڑی ضروری ہے۔ بھئی جیسا کہ خود چشتی صاحب نے فرمایا کہ حسین دین ہے، تو جو بھی حسین کے زمانے میں حسین کو نہیں مانے گا، گویا کہ وہ دین کو نہیں مانتا۔ تو ہم بس اتنا تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ جب حسین اپنے زمانے میں نہ مانا جائے تو بندہ بے دین ہوتا ہے، زمانے کے حسین کا کوئی منکر ہو جائے گا، اسی معنی میں، اسی نہج پہ۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو فرض اول یہ ہے کہ وقت کے امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ اور سامنے یہاں پہ پھر مجھے رکنا ہوگا، چونکہ معرفت اور ہے، شناخت اور ہے۔ ابھی عرض کیا ہم نے دو لفظوں کے درمیان فرق عرض کیا، ایک جہالت، ایک جاہلیت۔ میں اپنے انداز سخن سے ذرا ہٹ کے آہستہ آہستہ تاکہ بات سادہ لفظوں میں پھیرائے میں آپ کی خدمت میں منتقل ہو سکے۔ شناخت اور ہے، معرفت اور ہے۔ میں ایک مثال کا سہارا لوں گا تاکہ شاید بات بہتر طریقے سے منتقل ہو سکے۔ آپ شہروں میں جاتے ہیں، روڈز پہ آپ کو معلوم ہے کہ سرخ پہ آپ کو رکنا ہوتا ہے، سبز پہ آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ ایک شہر میں ایک صاحب گاڑی بڑھا کے جا رہے تھے اور سرخ بتی پہ انہوں نے کراس کر لیا، تو وہاں وارڈن کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو شاہراہی فوجی، اس کو اردو میں شاید کہیں گے، سڑکوں والے فوجی، وارڈن، انہوں نے روک لیا کہ حضور آپ کا چالان کٹے گا، اور چالان کاٹنے کے لیے وہ آئی ڈی مانگتے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ جو ہے اسے اردو میں کہتے ہیں شناخت نامہ۔ میں سمجھا سکوں تو شناخت اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ آئی ڈی کارڈ مانگا یعنی شناخت ہو گئی، یہ صاحب کون ہیں، ان کے والد کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہنے والے ہیں، ان کی علامتی شناختی علامت کیا ہے، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہ سب وہ لکھ رہا ہے اور ڈانٹ رہا ہے، برہم ہو رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے۔ آپ اچھے خاصے بھلے محسوس ہوتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سرخ پہ قانونی طور پہ پابندی ہے، نہیں چلنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال افسوس ہوا، آپ جیسے شہری ڈانٹ رہے، چالان کاٹ رہے، شناخت ہو چکی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ صاحب جن کا چالان کٹ رہا ہے وہ باہر آتے ہیں اور اپنے بٹوے سے ایک کارڈ نکالتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ جنرل صاحب ہیں، فوج کے جنرل صاحب۔ جو ہی وہ کارڈ دیکھتا ہے تو وارڈن کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور سلوٹ کرتا ہے، معذرت سر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ منتقل ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو مجھے وضاحت کی اجازت دیجیے۔ اسے پہلے شناخت ہو چکی تھی کہ اس کا نام کیا ہے، رہتا کدھر ہے، پیدائش کب ہوئی، شناخت ہوئی پر احترام نہیں کیا، جھکا نہیں، مانا نہیں، سلوٹ نہیں کیا۔ سلوٹ اس وقت کیا جب پتہ چلا کہ اس کا عہدہ یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے رویے میں تبدیلی شناخت سے نہیں آتی، معرفت سے آتی۔
لہٰذا امام کی معرفت کے ہرگز یہ معنی نہیں ٹھہرے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے ولادت باسعادت کب ہوئی، آپ کے والد گرامی، والدہ گرامی، آپ کے والدین کا مدفن کدھر ہے۔ یہ سب شناختی معلومات ہیں، ہمیں معرفت چاہیے۔ بس ایک جملے میں خلاصہ عرض کروں، شناخت اور معرفت کا فرق یہ ٹھہرا کہ جس کیفیت کے، جس علم کے آنے کے بعد تبدیلی آ جائے اسے معرفت کہتے ہیں، اور جس کیفیت کے آنے کے بعد بدلاؤ نہ آئے اسے شناخت۔ اب جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی تبدیلی واقع ہوتی جائے گی۔ تو سامعین، یہ لفظوں کے درمیان فرق بڑا ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا بھی جہالت اور جاہلیت کا فرق ضروری ہے، میں انشاءاللہ بھی تعریف عرض کروں گا۔ اس طرح سے جیسے میں نے عرض کیا کہ شناخت اور معرفت کا فرق بڑا ضروری ہے، جیسے کہ شجاعت میں اور درندگی میں بڑا فرق ہے، جیسے کہ سخاوت میں اور فضول خرچی میں بڑا فرق ہے، جیسے کہ کفایت شعاری میں اور بخل میں بڑا فرق ہے۔ اور ان فرقوں کو جس کو علم نہ ہو اسے جاہل بھی کہتے ہیں، جاہل زدہ بھی کہتے ہیں۔ میں گزرتے ہو آپ کو مثال دوں، اور یہ بڑے نازک فرق ہے جو تاریخ میں ہمیں نظر آئے کہ لوگوں کو واضح نہیں تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شجاعت میں اور درندگی میں فرق ہونا چاہیے، بہادری اور ہوتی ہے، درندگی اور ہوتی ہے۔ ہمارے بعض جوان اشارہ کاٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی بہادری کا کام کیا۔ سامعین، قانون کی پاسداری بہادری ہے، قانون شکنی درندگی ہے۔ اسی تناسب سے دیکھیے گا، رسول کسی جنگ میں فرما رہے تھے مل حاصل کل، کون ہے جو اس درندے کی زبان بند کرے؟ برابر کھڑا کہہ رہا تھا یہ تو بڑا بہادر ہے۔ پتہ چلا جو درندے اور بہادر میں فرق نہ کر سکے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو اسے درندہ سمجھ کے مار دے وہ علی اور ہوتا۔ چیزوں کا فرق واضح رہنا چاہتے ہیں۔ سامعین، ماتا ولم یعرف، ہمیں معرفت امام درکار ہے۔ ہم پہ فرض ہے کہ معرفت امام اپنے اندر ایجاد کے رہے، انجام دیجیے۔ اب آتے ہیں اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کی طرف۔ معرفت تعریف کیا؟ علماء نے اس کو یوں لکھا کہ کل کیفیت یتجلی بہا صفات صاحبہ علی ذی معرفہ فہیہ معرفہ۔ اسے میں اگر ڈھال سکوں اردو میں، یعنی ایسی کیفیت کا نام معرفت ہے کہ جس کے بعد صاحب معرفت پر ان صفات کی تجلی ہو جس کی یہ معرفت رکھ رہا ہے، جس کی معرفت رکھ رہا ہے اس کی تجلی اگر اس پر ہو تو اس کیفیت کو معرفت کہتے ہیں۔ اب ذرا مجھے پھر مثال کا سال لینے دیجیے۔ باہر آپ نے تیز لائٹ روشن کی ہو، یہاں کمرہ بند ہو اور ایک شخص اس لائٹ کے قصیدے پڑھ رہا ہو، روشنی یہ ہوتی ہے، روشنی وہ ہوتی ہے، حالانکہ قدرت رکھتا ہے کہ دروازہ کھولے اور روشنی کی صفات میں داخل ہو جائے، لیکن جب تک دروازہ بند کر کے صرف اس کے فضائل پڑھ رہا ہے تو اسے شناخت تو ہے روشنی کی۔ جب دروازہ کھول کے روشنی میں آ جائے گا تو اسے کہیں گے یہ صاحب معرفت نور ہو گیا ہے۔ بھئی جب تک آپ صرف فضائل سنیں اور اس پہ خوش ہوتے رہیں تو سمجھیے شناخت کے مرحلے میں ہیں، اور جب آل محمد کا کردار آپ میں نظر آنے لگ جائے سمجھ جائیے اس دن سے ہماری معرفت کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اور آغا سنجانی فرماتے تھے کہ اگر 4 گھنٹے بندہ گوشت کی دکان پہ کھڑا رہے اور باہر نکلے تو اس سے گوشت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں گوشت کی دکان سے آ رہا ہوں، بلکہ خاموش خوشبو بتاتی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بندہ عطر کی دکان میں، پرفیوم کی دکان میں بیٹھا رہے، کچھ دیر کے بعد باہر آئے، اس کے کپڑوں سے خوشبو بتاتی ہے کہ یہ عطر کی دکان پہ بیٹھا رہا تھا۔
وہ فرماتے تھے اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں حسین کی مجلس کی دکان میں بیٹھے بیٹھے، ارے کیوں گلی محلوں میں ہم سے حسین کے کردار کی خوشبو نہیں آتی؟ لہذا معرفت اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں صاحب معرفت کی صفات تجلی ہے۔ بس میں کل کے موضوع کے لیے آج کی تمہید اٹھا رہا ہوں تاکہ یہیں سے بات کو رفع دیں گے۔ معرفت کی 3 اقسام ذکر کی ہیں علماء نے، 3 مرحلے ہیں پے در پہ معرفت کے۔ پہلا ہے جلال معرفت، دوسرا ہے جمال معرفت، اور تیسرا ہے کمال معرفت۔ اور میں ان تینوں مرحلوں کے لیے تعریفیں عرض کروں، مثالیں عرض کروں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ میں کردار نہ بتا دوں کہ ان 3 مرحلوں میں کون کون تھا۔ جلال ہی تمہید ہے کل کے موضوع کی۔ جلال معرفت دیکھنی ہو تو مالک اشتر کو دیکھو، جمال معرفت کو دیکھنا ہو تو حبیب ابن مظاہر کو دیکھو، اور اگر کمال معرفت کو دیکھنا ہو تو انا ان سلمان من اہل البیت کو دیکھو۔ بس کل یہ تینوں مرحلے عرض کرنے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے ان تینوں مرحلوں پہ آ سکتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں عرض کروں کہ مالک بننے کا طریقہ اور فارمولہ کیا ہے۔ بھئی اس پہ گھبرانے کوئی بات نہیں، سلمان پہلے سے مسلمان نہیں تھے، ہمیں تو گودیوں میں اماں نے لا الہ پڑھایا ہے۔ سلمان زندگی کی جوانی کا بڑا حصہ اسلام سے باہر گزار چکے تھے۔ البتہ میں نے محتاط لفظ استعمال کیا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ سلمان مسلمان نہیں تھے، یہ نہیں کہا کہ سلمان کافر تھے۔ دین ابراہیم کا ولی تھا سلمان، اور ولیوں کو ہی ولایت ملتی ہے تب جا کے کمال معرفت کے منزل پہ فائز ہوتے ہیں۔ لہذا کل انشاءاللہ نصاب عرض کریں گے، آپ کی خدمت میں کریکولم عرض کریں گے، وہ چیپٹرز ان کی وضاحت ہوگی کہ کسی کو اگر معرفت کے جلال پہ پہنچنا ہے تو مالک کیسے بنے۔ اور سامعین دیکھیں نا کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ عمر بیت جائے، ہم نے جب سنا ہے صرف مالک کے فضائل سنے ہیں، جب سنا ہے سلمان کے فضائل سنے ہیں، بھئی یہ بھی تو پوچھئے نا نسخہ کیا ہے سلمان ہونے کا، اور جو حر جیسے گنہگار کو ایک لحظے میں بنا سکتا ہے، اس مسیحا کی مجلس میں پتہ چلے گا کہ کیسے سلمان بنا چاہتا ہے۔ لہذا معرفت کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے کہ یہ دروازہ تنہا کسی مرد نے نہیں کھولا۔ لوگ پوچھتے ہیں شیعہ مجلسوں میں آتے ہیں تو ماؤں بہنوں کو کیوں لاتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر فاطمہ کی نازوں پلی بیٹیاں کربلا میں نہ آتی، ہماری ماؤں بہنیں ان کے پردے قربان شہزادیوں کے حجاب، محرم بانٹنے والے گھر کے لوٹے جانے کا مہینہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا رضا فرماتے ہیں جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے خدا فرشتوں کو حسین کی قمیص لے کے آسمان پہ بھیجتا ہے۔ نشروا قمیص الحسین علی اللواء، یہ آسمان پہ حسین کا خون آلودہ کرتا ہلاتے ہیں، جس کا حسین سے رشتہ ہوتا ہے وہ یا حسین کہہ کے ہوتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عزاداری ہمیں تو آسانی سے میسر ہے، پوچھئے ان سے مامون کے دور میں کیا ہوتا، ہاتھ کٹتے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا کہ اس دور میں کہ جب اس نے پابندی لگا دی کہ کہیں مجلس حسین نہ ہو، اور بڑا خوش شکار کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا، صحرا میں کالے برقعے والی بی بی کو دیکھا جو اپنے چند بچوں کو لے کے بتا رہی تھی کہ کس طرح کمینوں نے سکینہ کے دل چھینے۔ یہ تڑپ کے کہنے لگا اے بی بی تو صحرا میں کیا کر رہی ہے؟ آگے سے آوازیں تو نے کیا سمجھا تھا تیرے ظلم سے حسین کی کنیزیں ڈر گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا محرم کی پہلی ہو چکی ہے،
میں اگر میری ماؤں بہنوں تک میری آواز میری گونج جا رہی ہے تو میں دست برسہ ان سے گزارش کروں گا، یہ بر صغیر کی رسم رہی ہے، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو مائیں بہنیں اپنے ہاتھوں سے زیور اتارتی ہیں، اپنے گلوں سے گلو بند اتارتی ہے، لیکن جب کوئی بہن اپنا زیور اتارے تو شام کی طرف رخ کر کے کہنا، اے حسین کی لاڈلی بہن تیرے اجڑنے کا ارمان، اترکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، یہ خواہش ہوتی ہے شریف باپ کو کہ اپنی بچی کو سجائے اور بچیوں کو مارا نہ کرے، عزاداران مظلوم میں خصوصاً جس بچی کا نام فاطمہ رکھے اسے نہ مارا کرے۔ ہاں اسمعی کہتا ہے میں روتا ہوا اپنے مولا کی بارگاہ میں آیا، امام نے کہا اسمعی روتا کیوں؟ کہا مولا مجھے اللہ نے چوتھی بیٹی دے دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ظالم وہ اپنا رزق کھائے گی، اپنی عمر سے جیے گی، آسمان اس کا سائبان ہوگا، تو کیوں اپنے دل کو کمزور کرتا ہے؟ کہا مجھے تسلی ہوئی، میں نے کہا مولا اس کا نام پتہ ہے میں نے کیا رکھا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ کہا مولا اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جو پرانے عزادار ہیں وہ بات پہنچ چکی ہے، عزاداروں جب فاطمہ کا نام آیا کھڑا امام بیٹھ گیا اور رو کے فرمایا اما اذا سمیتہا فاطمہ فلا تلتمہا ولا تصفہا، اب جب کسی بچی کا نام فاطمہ رکھ لو تو بھول کے بھی اس کو جھڑکنا نہ، اس کے رخسار پہ تھپڑ نہ مارنا۔ تڑپ کے کہتا ہے کیوں مولا؟ مولا فرماتے ہیں ہمیں دادی زہرا یاد۔ اجرکم علی اللہ۔ جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹی ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ جب باپ کوئی چیز لے کر بیٹا بیٹی دونوں کے لیے آئے نا تو دینے میں پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دیا جائے، چونکہ بچیوں کے دل ذرا نازک ہوتے ہیں۔ اللہ نہ جانے بچی تڑپ کے یہ نہ شکوہ کرے باپ نے بیٹے کو مقدم کر دیا ہے۔ اللہ کو بچیوں کے دل پہ سے بڑا پیار ہے، ان معصوم بچیوں کے دل سے بڑا پیار ہے۔ عزاداروں جس وقت محرم کے چاند کے بعد اپنی بچی کے کانوں سے بندے نکالا کرو نا، انہیں بتایا کرو یہ کس کی رسم تھی، اور بتایا کرو وطن میں بیٹھ کے تیرا باپ ہاتھوں سے کھول رہا، بے وطنی میں شبیر کی یتیمہ کو کمینوں نے چھین کے اتارے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ آپ کا اور میرا شمار رونے رلانے والوں میں دعا کیا کرے اللہ خلوص سے ہمیں رونے کی توفیق دے، یہ گریہ ریا کا گریہ نہ ہو۔ اور عزاداروں میں نے بڑے علماء سے سنا ہے اگر خلوص کی عزاداری ہو رہی ہو وارث عزا مجلس میں تشریف لے آتا، اللہ جانے امام ہماری مجلس میں تشریف لائے ہوئے ہوں تو پھر سامعین میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے مولا آخری امام فرماتے لَأَنْدُبَنَّ بَدَلَتْ دُمُوعِ دَمَا، فرماتے شیعو تم تو صرف پانی برساتے ہو، تمہارا امام آنکھوں سے لہو برسا رہا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا آقا آپ کیوں لہو روتے ہیں؟ کیا آپ کو اکبر کی برچھی کا غم ہے؟ کیا حسین کی تشنگی کا غم ہے؟ ہر جواب پہ فرماتے تھے لا مجھے تو زینب کے اجڑنے کا۔ عزاداری ہر امام نے کی ہے، سامعین بس آخری جملہ آپ نے عبادت فرما لی، ہر امام نے کی ہے۔ اور کوشش کیا کرو عزا خانوں میں مجلسوں کے ساتھ اپنے گھر میں بھی مجلس ضرور رکھا کرو، اور اگر بڑی مجلس کی توفیق یا پیسہ نہ ہو تو باپ خود کرسی پہ بیٹھ جائے، خاندان والوں کو نیچے بٹھائے اور بچوں کو بتائے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ سنت ہے میرے مولا رضا کی۔ میرے مولا رضا ایک ذاکر دابل کو بلایا کرتے تھے اور ایک دن میرے مولا نے کہا دابل آج قصیدہ نہیں مرثیہ سنا، بس یہ آخر روایت پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ دابل میرے مولا کے گھر میں آیا، روایت کہتی ہے منبر پہ بیٹھا یا ایک مرتبہ دیکھا امام نظر نہیں آ رہے، کچھ دیر کے بعد دیکھتا ہے دروازے پہ وہاں بیٹھے ہیں جہاں آنے والوں کے نالین پڑے۔ ایک مرتبہ دابل تڑپ کے کہتا ہے آقا میں ریت ہوں آپ امام ہیں۔ فرمایا دابل تو ذکر حسین کر رہا ہے، میں اپنے بابا جد کا مسائل اسی حالت میں سننا چاہتا ہوں۔ عزادارو دابل نے مرثیہ پڑھا، میں دو جملے دابل کے مرثیے کے پڑھوں گا۔ اس نے کہا یا فاطمہ تو قومی قد مات الغریب بالطف مذبوحا والراس خضیب، کہنے لگا اے ماں زہرا تو اس وقت کدھر چلی گئی تھی جب کمینہ تسلی سے حسین کو مار رہا تھا؟ آپ نے
اپنے بالوں کو تحت عاشور پریشان کر. اتنا کہنا تھا، ایک کنیز بھاگتی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی ذاکر خاموش ہو جا. مولا رضا کی بہن بے ہوش ہو گئی. یا میں رو کے کہوں گا واہ مولا رضا کی بہنیں، آپ کو وطن میں حسین کٹا ہوا برداشت نہ ہوا. ایک شام کی شہزادی زینب کبریٰ 70 قدم کے فاصلے پر ارے کہتی تھی مسلمانوں محمد کے نواسے کا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بحق فاطمة وأبيها وأهلها وأبنيها والسر المستودع فيها وإلى حضرة محمد وآل محمد تمام کی تمام حاجات قبول و منظور. میں دولت معرفت امام زمانہ سے مالا مال فرما. مقصد کربلا و عزاداری کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کی گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین منعقد ہو رہی ہے محرم الحرام کی پہلی کے دن، یہ سب عزادار ان بھیگی ہوئی آنکھوں سے تیرے بارگاہ میں دست دعا دراز کی ہوئے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. صدقہ محمد و آل محمد پروردگار علماء کرام مراجع وزام کا سایہ قادر ہم پہ قائم و دائم فرما. صدقہ محمد و آل محمد کوئی بے اولاد ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، جس کی جو جائز تمنا ہے اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرما. تمام دعاؤں کی ایک دعا پروردگار حجت ثانی شر چراغ عبدالش بطول یوسف زہرا کے ظہور ہمیں اپنے آقا و مولا کے وال انصار میں شمار فرما. لشکر امام کے جارور کشوں میں ہمارا شمار فرما. تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. جملہ مرحومین مرحومات، اپنے تمام کے لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، سب کے لیے سورہ مبارکہ